السلام علیکم فرینڈس، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آج میں آپ کے لیے ہمارے اردو اصناف سے بہت ہی اہم شاعر لے کر حاضر ہوئی ہوں، حالی۔ آج ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں۔ یہ ایک اردو ادب میں بہت بڑی شخصیت کا مقام رکھتے ہیں اردو ادب میں۔ تو ان کا شمار اردو شعراء اور ادباء میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو زبان کو نیا رخ دیا اور ادب کو اصلاح قوم کے لیے استعمال کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی۔ ان کا اصل نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ تخلص کیا تھا ان کا؟ پہلے خستہ کرتے تھے۔ کیا تخلص کرتے تھے؟ پہلے خستہ تخلص کرتے تھے حالی سے پہلے، اور بعد میں مرزا غالب کے کہنے پر حالی تخلص رکھا۔ کن کے کہنے پر؟ مرزا غالب ان کی شاعری کے استاد تھے۔ تو جب ان کے استاد نے انہیں خستہ تخلص بدلنے کے لیے کہا تو انہوں نے حالی تخلص رکھا، اور حالی کے معنی ہوتے ہیں میرا حال۔ حال یعنی کہ حال جو ہوتا ہے کیفیت، اور اس کے ساتھ میں یا لگا دیا انہوں نے، حالی یعنی کہ میرا حال۔ تو اس کا میننگ یہ بنتا ہے۔ اور ان کے والد کا نام تھا خواجہ عزت بخش، اور ان کے بڑے بھائی کا نام تھا خواجہ امداد حسین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی بیوی کا نام اسلام النساء تھا۔ پیدائش ان کی 1837 پانی پت ضلع کرنال میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ پانی پت ضلع کرنال میں۔ یہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوئے تھے 1837 میں۔ وفات ہوئی تھی ان کی 31 دسمبر 1914 پانی پت میں ہی۔ ٹھیک ہے، پانی پت میں ہی پیدا ہوئے تھے اور پانی پت میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ صرف 9 سال کی عمر میں 1846 حالی سایہ پدری سے محروم ہو گئے تھے۔ سایہ پدری مطلب باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا ان کے والد صاحب کا۔ اور بڑے بھائی خواجہ امداد حسین، کون تھے ان کے بڑے بھائی؟ خواجہ امداد حسین مظہر نے خواجہ الطاف حسین حالی کی پرورش کی تھی۔ تو ان کے والد کا انتقال جلدی ہو گیا تھا، تو اس لیے ان کے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین نے ان کی پرورش کی تھی۔ حالی کی شادی ان کے ماموں میر باقر علی کی لڑکی، کن کی؟ میر باقر علی کی لڑکی اسلام النساء، ان کے ماموں کی بیٹی تھی اسلام النساء، جو بھی ہم نے پڑھا۔ ان کی بیوی کا نام ہے 1854 میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت حالی کی عمر صرف 17 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ صرف 17 سال کی تھی حالی کی عمر، اور ان کی شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ حالی کے 2 بیٹے خواجہ اخلاق حسین، کون تھے؟ خواجہ اخلاق حسین اور سجاد حسین، ان کے 2 بیٹے تھے، اور ان کی ایک بیٹی عنایت فاطمہ تھی۔ تو ان کے 3 بچے تھے، ایک خواجہ اخلاق حسین، 2 سجاد حسین، اور ایک بیٹی تھی عنایت فاطمہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ممتاز حسین کی نگرانی میں خواجہ الطاف حسین نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ حفظ قرآن، تو یہ قرآن حافظ بھی تھے مولانا الطاف حسین حالی۔ تو کس کی نگرانی میں انہوں نے کرا تھا؟ ممتاز حسین کی نگرانی میں قرآن مکمل کیا تھا انہوں نے، حفظ قرآن۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1854-55 میں، کب؟ 54 سے 55 میں دہلی میں غالب سے ملے۔ کن سے ملے تھے؟ غالب سے ملے تھے، اور اردو اور فارسی کی غزلیں سنائیں۔ یعنی انہیں شوق تھا پہلے سے ہی غزلیں یا شعر و شاعری کرنے کا۔ تو جب یہ غالب سے ملے تو انہوں نے اپنا کچھ کلام سنایا انہیں، تو جنہیں سن کر غالب نے ان کو شاعری کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ سننے کے بعد غالب نے انہیں شاعری کرنے کا مشورہ دیا، اور ان کے اس طرح سے شاعری کے استاد غالب بنے۔ تو انہی سے انہوں نے شعر و شاعری میں اصلاح لی۔ کون تھے ان کے شاعری کے استاد؟ غالب۔
اردو ادب میں اگر ایسی شخصیتوں کی فہرست مرتب کی جائے جنہوں نے ادب کو محض جمالیاتی لطف تک محدود نہ رکھا، جمالیاتی لطف تک صرف محدود نہیں رکھا انہوں نے، بلکہ اسے سماج اور قوم کی فکری و علمی اصلاح کے لیے استعمال کیا، تو انہوں نے جو تھا وہ اردو ادب کو صرف جمال اور حسن و جمال یا عورتوں کی باتیں یا صرف یہیں تک محدود نہیں کرا تھا، جبکہ غالب کے یہاں ہمیں یہی سب ملتا ہے حسن و جمال، پر انہوں نے غالب سے اصلاح تو لی، ان کے استاد یہ رہے، پر انہوں نے شروعات کر کے پر یہ آخر میں جب انہوں نے شعر و شاعری کا جب جدید شاعری کا دور آیا تب انہوں نے اس میں بہت سارے مضامین ایڈ کیے، جیسے کہ سماج اور قوم کی فکری اور علمی اصلاح کے لیے انہوں نے اسے استعمال کیا شعر و شاعری کو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حالی کی شخصیت میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب ان کا تعلق سر سید احمد خان سے قائم ہوا۔ اس تعلق نے نہ صرف ان کی علمی اور ادبی زندگی پر گہرا اثر ڈالا بلکہ ان کے فکر و شعور کو بھی نیا رخ دیا۔ تو انہوں نے جو حالی تھے وہ سر سید احمد خان سے ملے تھے، جو سر سید احمد تحریک کے بانی ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں۔ جب یہ ان سے ملے تو انہوں نے حالی سر سید نے ان کو جو ان کی شاعری تھی ان کو یہ بات کہی کہ آپ اپنی شاعری کو نیا رخ دیجیے اور اصلاح قوم کے لیے اسے استعمال کیجیے، تو ان پر ان کا بہت گہرا اثر ہوا حالی پر، اور ان کی ادبی زندگی پر گہرا اثر ڈالا، بلکہ ان کے فکر و شعور کو بھی نیا رخ دیا۔ کس نے دیا تھا؟ سر سید احمد خان نے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حالی اور سر سید تحریک۔ تو 19ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے زوال و انحطاط کا زمانہ تھا۔ مغلیہ سلطنت کا زوال ہو گیا تھا 19ویں صدی میں، اور انگریزوں کے اقتدار نے مسلمانوں کو علمی، سماجی اور سیاسی طور پر پسماندہ کر دیا تھا۔ کن طور پر؟ علمی، سماجی اور سیاسی، یہ تینوں ہی ادوار میں، تینوں ہی اس میں جو مسلمان تھے وہ پسماندہ ہو گئے تھے۔ اس ماحول میں سر سید احمد خان نے اصلاح قوم کی تحریک چلائی۔ کس نے چلائی تھی؟ سر سید احمد خان نے، جس میں جدید تعلیم، سائنسی شعور پر زور دیا تھا۔ سر سید احمد خان نے ان سب چیزوں پہ زور دیا اور ایک اصلاح قوم کے لیے ایک تحریک چلائی تھی انہوں نے۔ حالی اس تحریک کے ادبی بازو کے طور پر سامنے آئے۔ تو حالی نے ہمارا ادبی طور پر انہوں نے اپنی کاوش و کوشش دکھائی اور انہوں نے قلم اٹھایا اس پر، تو حالی کی بھی اس میں بہت بڑا ساتھ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سر سید نے حالی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنی شاعری اور نثر کو اصلاح قوم کے لیے، کس لیے؟ اصلاح قوم کے لیے وقف کریں۔ چنانچہ حالی نے اپنی شاعری کو حسن و عشق کے بیان تک محدود نہ رکھا، بلکہ اسے سماج کی اصلاح اور قومی بیداری کا ذریعہ بنایا۔ صحیح ہے؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ادبی خدمات دیکھ لیتے ہیں، حالی کی کیا کیا ادبی خدمات رہی ہیں۔ ان کی مشہور نظم مسدس حالی کی بہت مشہور نظم ہے مسدس حالی، جسے مد و جزر اسلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نظم میں مسلمانوں کے اس نظم میں کس بارے میں بات کی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے؟ شاندار ماضی، پست حال اور امید افزا مستقبل، کہ امید بھی ہے مستقبل کی، اس کا ذکر نہایت ہی درد انگیز انداز میں کیا ہے۔ کیسے انداز میں کیا ہے؟ درد انگیز انداز میں انہوں نے مسدس حالی میں ذکر کیا ہے مسلمانوں کی پست حالی اور ان کے ماضی کے بارے میں، اور ان کا جو امید افزا مستقبل رہے گا اس بارے میں
کس میں بات کی ہے الطاف حسین حالی نے؟ مسدس حالی میں، جسے مد و جزر اسلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ نظم مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی ثابت ہوئی۔ ان کی یہ نظم جو تھی اس نے مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور آج بھی اردو ادب کی کلاسک حیثیت رکھتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسدس حالی 1879 میں منظر عام پر آئی۔ کون سے سال میں مسدس حالی آئی تھی؟ 1879 میں۔ مسدس حالی کو خواجہ الطاف حسین حالی نے سر سید احمد کی فرمائش پر لکھا تھا۔ کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ سر سید احمد کی فرمائش پر مسدس حالی کو۔ تو آگے پڑھتے ہیں کہ مسدس حالی کے بارے میں سر سید کا کیا سر سید کی فرمائش پہ انہوں نے لکھی تو تھی، پر انہوں نے اپنے کلام میں سر سید احمد خان نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ مسدس حالی کے بارے میں سر سید احمد نے فرمایا، بے شک میں اس کا محرک ہوں اور اس کو میں اپنے اعمال حسنہ میں سمجھتا ہوں۔ جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا، میں کہوں گا حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ دیکھا کتنی بڑی بات انہوں نے اپنے اس میں لکھی ہے، اپنی کتابوں میں جو ان کا کلام تھا سر سید کا، اس میں لکھی ہے انہوں نے یہ بات کہ وہ حالی کے مسدس حالی کو اتنا زیادہ سمجھتے تھے، اتنی ویلیو دیتے تھے کہ انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ بے شک میں اس کا محرک ہوں اور اس کو میں اپنے اعمال حسنہ میں سے سمجھتا ہوں کہ جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا، میں کہوں گا حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کرنل ہال رائڈ نے انہیں انگریزی سرکار سے شمس العلماء کا خطاب دلوایا تھا۔ کون سا انہیں خطاب ملا تھا؟ شمس العلماء کا خطاب ملا تھا مولانا الطاف حسین حالی کو، اور کس نے دلوایا تھا؟ کرنل ہال رائڈ نے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انجمن پنجاب لاہور کے لیے حالی نے 4 نظمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 تھی برکھا رت، ان کی نظم تھی پہلی برکھا رت جو 1874 میں آئی تھی، اس میں 145 اشعار ہیں۔ دوسری تھی نشاط امید، 1874 میں آئی تھی یہ بھی، اس میں 92 اشعار ہیں۔ حب وطن تھی 1874 میں، اس میں 215 اشعار ہیں۔ چوتھی آئی تھی مناظر رحم و انصاف 1874 میں، اس میں 119 اشعار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 نظمیں ان کی منظر عام پر آئی تھیں انجمن پنجاب لاہور میں، تو اس کے زیر نظر الطاف حسین حالی نے یہ نظمیں لکھی تھی۔ اب ان کی سوانح نگاری پڑھ لیتے ہیں۔ الطاف حسین حالی صرف نظم نگار ہی نہیں ہیں، انہوں نے ہر اصناف میں اپنا کمال دکھایا ہے۔ الطاف حسین حالی نے خواجہ الطاف حسین حالی اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں۔ سوانح نگاری کی شروعات بھی مولانا الطاف حسین حالی نے ہی کی تھی، تو انہیں اردو کا پہلا سوانح نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور حیات سعدی کیا ہے؟ حیات سعدی ان کی پہلی سوانح عمری کی کتاب ہے، تو یہ امپورٹنٹ رہتا ہے، اس کو یاد کریے گا۔ حیات سعدی ان کی پہلی سوانح عمری کی کتاب ہے جو 1886 میں شائع ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1886 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ سوانح عمری ہے شیخ شیرازی کی۔ کن کی سوانح عمری ہے یہ؟ شیخ شیرازی کی۔ یہ ان کی باقاعدہ نثری تصنیف ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ باقاعدہ نثری تصنیف، پہلے حصے میں سعدی کے حالات ہیں، 2 حصوں پر مشتمل ہے جس میں ان کے حالات زندگی ہے شیخ سعدی کی، اور دوسرے حصے میں ان کے کلام پر تبصرہ ہے۔ کلام یعنی کہ جو انہوں نے شیخ شیرازی نے لکھا ہے اپنا ادبی کلام، تو اس بارے میں ذکر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوانح حکیم ناصر خسرو، جو انہوں نے اگلی سوانح لکھی ہے وہ حکیم ناصر خسرو پر لکھی تھی 1881 میں۔ یہ سوانح عمری حالی نے فارسی میں لکھی تھی۔ کون سی زبان میں لکھی تھی؟ فارسی میں لکھی تھی۔ حالی فارسی زبان کے بھی بہت ماہر شاعر رہے ہیں، انہوں نے فارسی میں بھی اپنا بہت کلام لکھا ہے، بہت جوہر انہوں نے فارسی میں بھی دکھائے ہیں اپنے۔ تو ان کی انہوں نے جو فارسی میں لکھی ہے سوانح عمری، وہ لکھی ہے حکیم ناصر خسرو کی۔
حالی نے سر سید احمد خان کی سوانح عمری حیات جاوید، یہ بھی بہت امپورٹنٹ رہتا ہے، تو انہوں نے جو سر سید احمد خان کی سوانح عمری لکھی ہے اس کا نام ہے حیات جاوید، اور یہ 1901 میں شائع ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1901 میں شائع ہوئی تھی۔ اردو کی پہلی جدید نظم برکھا رت ہے جو حالی کی ہے، جو اردو زبان کی پہلی جدید نظم کا جسے قرار دیا گیا ہے وہ برکھا رت ہے، یہ بھی امپورٹنٹ رہتا ہے، ایگزام میں پوچھ لیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یادگار غالب 1897 میں، تو ان کی جو ایک کتاب آئی ہے یادگار غالب کے نام سے 1897 میں آئی تھی۔ یہ کتاب بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مرزا غالب کی زندگی اور ان کے واقعات، اخلاق، عادات و خیالات کا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں غالب کا تمام کلام، نظم و نثر، اردو اور فارسی کا انتخاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یادگار غالب، انہوں نے غالب پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، تو اس کے اندر پہلے میں انہوں نے ان کے غالب کے جو ان کے حالات زندگی تھے، ان کی عادات تھیں، ان کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے، اور دوسرے حصے میں ان کا کلام لکھا ہے غالب کا۔ اور یہ کس نے لکھی ہے یادگار غالب؟ الطاف حسین حالی نے 1897 میں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ حیات جاوید، ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا حیات جاوید، یہ 1901 میں لکھی تھی حالی نے، اور یہ سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے۔ کس کی ہے یہ؟ سر سید احمد خان کی، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 6 ابواب ہیں، جن میں سر سید کی ولادت یعنی پیدائش، ان کا خاندان، ان کا بچپن، ان کی تعلیم، ان کا افوان شباب کا ذکر ہے۔ تو ان کی زندگی کے بارے میں ہے پہلے حصے میں، کہ کب پیدا ہوئے، کب ان کا خاندان کیسا رہا، بچپن، ان کی تعلیم کہاں سے ہوئی، ان سب چیزوں کا ذکر ہے پہلے حصے میں۔ اور دوسرے حصے میں سر سید کی زندگی، ان کی تصانیف اور ان کے کارناموں کی تفصیل ہے۔ تو جیسے کہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، تو پہلے حصے میں زیادہ تر سب کی زندگی کے بارے میں ہے، اور دوسرے حصے میں سب کے کلام کے بارے میں، ان کی تصانیف اور ان کے کارنامے جو ان کے رہے ہیں اس بارے میں ذکر ہے۔ اور ایک اور ہے ان کی مقالات حالی، جو 1952 میں منظر عام پر آئی۔ حالی کے چھوٹے فرزند خواجہ سجاد حسین نے حالی کے مقالات کو 2 حصوں میں کیا تھا، تو یہ حالی نے لکھی تھی مقالات حالی، تو اس کو جو 2 حصوں میں کرا تھا ان کے چھوٹے بیٹے نے کرا تھا، خواجہ سجاد حسین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرثیہ نگاری، حالی نے مرثیہ نگاری میں بھی جوہر دکھائے ہیں، تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مرثیہ غالب، دیکھیے مرثیہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے مرنے کے بعد لکھا جاتا ہے، اور اس کی تعریف اور اس کی اچھائیاں یا تھوڑی کچھ برائیاں بھی، تو یہ سب اس کے اندر مرثیہ میں لکھا جاتا ہے۔ تو حالی نے جو ہے وہ غالب کا مرثیہ لکھا ہے۔ ایک تو مرثیہ غالب کب لکھا تھا؟ 1869 میں۔ اور بڑے بھائی خواجہ امداد حسین، انہوں نے ان کی پرورش کی تھی حالی کی۔ جب ان کے والد صاحب کا جلدی انتقال ہو گیا تھا 9 برس کی عمر میں، تو بڑے بھائی نے ہی ان کی پرورش کی تھی، مولانا الطاف حسین حالی کی، اور تو اس لیے انہوں نے ان کا بھی مرثیہ لکھا ہے 1885-86 میں۔ مرثیہ حکیم محمود خان کا مرثیہ لکھا ہے انہوں نے۔ یہ مرثیہ مسدس کی حیت میں لکھا ہے، مسدس یعنی 6 مصروں کی حیت میں لکھا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کا بھی مرثیہ لکھا ہے انہوں نے، حالی نے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ حالی کے نزدیک مرثیہ کے ذریعے بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ بہترین تعلیم یعنی کہ ہم کسی کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتا سکتے ہیں، تو یہ کہنا تھا مولانا الطاف حسین حالی کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تنقید نگاری، مولانا الطاف حسین حالی نے تنقید نگاری میں بھی اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ یہ تنقید نگاری میں بھی پیچھے نہیں رہے ہیں، اور اردو کا پہلا تنقید نگار بھی حالی کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اردو کا پہلا سوانح نگار بھی حالی کو تسلیم کیا جاتا ہے، سوانح عمری کی بھی حالی نے شروعات کی تھی سب سے پہلے، اور تنقید نگاری کی بھی حالی نے ہی شروعات کی ہے۔
تو ویسے بھی حالی کا شمار ان شعراء و ادباء میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو زبان کو نیا رخ دیا اور ادب کو اصلاح قوم کے لیے استعمال کیا، تو انہیں نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ یہ اردو کے ہمارے بہت بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ تو ان کی پہلی تنقیدی کتاب کون سی تھی؟ مقدمہ شعر و شاعری۔ کون سی کتاب تھی؟ مقدمہ شعر و شاعری ہے، جو پہلی بار 1893 میں شائع ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1893 میں شائع ہوئی تھی، اور ان کی پہلی تنقیدی کتاب تھی مقدمہ شعر و شاعری۔ اور اس دیوان میں حالی کی اردو غزلیات کیا ہیں؟ اس میں اردو غزلیات، قصائد، قطعات، ترکیب بند اور رباعیات ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سب کا ذکر ہے اس کے اندر۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں شاعری کے اصول اور دوسرے حصے میں عملی تنقید کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی زیادہ تر کتابیں 2 حصوں پر مشتمل ہیں، ہم شروع سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ بھی 2 حصوں پر ہی مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں شاعری کے اصول اور ضوابط کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے کہ کس طرح سے شاعری ہونی چاہیے، اور دوسرے حصے میں عملی تنقید کا بیان کیا ہے انہوں نے شعر و شاعری کے لیے۔ آگے دیکھتے ہیں، حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف کہا ہے۔ کون سے صنف کو حالی نے سب سے کارآمد صنف کہا ہے؟ یہ بھی اکثر کوشچن آ جاتا ہے۔ انہوں نے مثنوی کو سب سے کارآمد صنف کہا ہے۔ حالی کو قصیدہ جھوٹ اور خوشامد سے لبریز نظر آتا ہے۔ کیا انہیں جھوٹ اور خوشامد سے لبریز نظر آتا ہے؟ حالی کو قصیدہ، یہ باتیں انہوں نے اپنے کلام میں کی ہیں۔ جب حالی نے اپنے کلام لکھے ہیں تو اس میں یہ باتیں ان کا ذکر کیا ہے، کس سے انہیں قصیدہ دکھتا ہے؟ جھوٹ اور خوشامد سے لبریز نظر آتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، مجالس النساء، یہ بھی ان کی ایک کتاب تھی مجالس النساء، جو 1874 میں آئی تھی۔ یہ کتاب لاہور میں مڈل جماعت کے طالبات کے لیے، کون سے مڈل جماعت کے طالبات کے لیے لکھی گئی تھی۔ یہ اصلاحی اور اخلاقیات کی کتاب ہے۔ اس میں جو انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہیں باتیں، وہ اصلاح کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے لکھی ہیں، اور مڈل جماعت کے طالبات کے لیے لکھی ہیں۔ خاص طور پر ان کو اس میں جو تھا وہ اصلاحی باتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کو کیسے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اور اسے ناول بھی کہا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، مجالس النساء پر کرنل ہالرائڈ نے حالی کو لارڈ بروک کے ہاتھ سے 400 روپے کا انعام دیا تھا۔ کون سی کتاب پر دیا تھا؟ مجالس النساء پر کرنل ہالرائڈ نے حالی کو لارڈ بروک کے ہاتھ سے 400 روپے کا انعام دلوایا تھا۔ یہ بھی آ جاتا ہے اکثر سوال۔ اب دیکھ لیتے ہیں ان کے متعلق اہم اقوال کیا کیا ہیں۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ یہ بات کس کی ہے؟ رام بابو سکسینہ نے یہ بات کہی ہے کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، اور سعدی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم سب سے ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ فراق گورکھپوری نے یہ بات کہی ہے کہ سعدی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم سب سے ہے۔ اور مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ رام بابو سکسینہ نے۔ یہ بھی کافی امپورٹنٹ آتا ہے کہ مسدس حالی جو ہے، جو ان کی کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، مسدس حالی جو سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی تھی انہوں نے، تو یہ ایک تارہ ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا ہے۔ اگلا، کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ فراق گورکھپوری نے، کہ کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا۔ مولانا الطاف حسین حالی، جزاک اللہ خیرہ۔